دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ اہل بیت اطہار کون ہے؟ ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے اور پھیلائی جاتی رہے گی جب تک میں اور آپ بدھو بنتے رہیں گے. جب تک میں اور آپ بدھو بنتے رہیں گے تب تک ہمیں جو ہے وہ لالی پاپ دیا جاتا رہے گا. میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا. مجھے اور آپ کو بعض شخصیات کے ساتھ محبت پر آمادہ کیا اور ان کے مقابلے میں بعض شخصیات کے ساتھ نفرت پر ابھارا جاتا رہے گا. اہل بیت اطہار کوئی 2 4 5 6 افراد تو نہیں ہیں. اہل بیت اطہار کی تو جو ہے وہ ایک اچھی خاصی فہرست ہے. سوال یہ ہے اس فہرست کے بارے میں مجھ میں سے یا آپ میں سے کتنے لوگ جاننے والے ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، کلیم کر سکتا ہے کہ بھئی میں جانتا ہوں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے یہ شخصیات جو ہے وہ ساری کی ساری شامل ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 چچا، حضرت عباس اور حضرت حمزہ، اور آگے ان کی جتنی اولاد ہے وہ کیا ہے؟ اہل بیت. شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ ایمان والے ہوں. کیا ہے؟ ایمان والے ہوں. اگر ایمان والے نہیں ہیں تو حضور کی آل میں سے ہی ہونا کافی. ایمان شرط ہے. اگر اہل بیت اطہار کی فہرست میں رہنا ہے اس کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے؟ شرط. آگے چلیں، فرمایا کہ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلا جو مصداق ہوتا ہے نا وہ گھر کی خواتین ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں، زوجہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کے اہل بیت کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلے اس سے مراد حضور کی بیوی ہے. تو بات تو بڑا واویلا مچاتا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اہل بیت اطہار سے مراد حضور کی بیویاں ہیں اور اس کے دل میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی بغض آ جائے، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بغض آ جائے، سیدنا حسن و حسین کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بغض آ جائے، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ بندہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے. وہ بندہ اپنے ایمان سے خارج ہو جائے. ایمان کی شرط ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا جائے گی؟ محبت کی جائے. کیا کی جائے گی؟ محبت. لیکن حقائق سے منہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. حقائق سے منہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. اور حقائق کیا ہے؟ آپ میں سے اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ حضور کے اہل بیت کا جب نام لیا جائے تو سب سے پہلے حضور کی بیویاں آتی ہیں، دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ دلیل ایک بھی کافی ہوتی ہے. میں آپ کو 4 دوں. ماننے والے کے لیے دلیل ایک ہی کافی ہے، لیکن میں آپ کو 1 نہیں 4 دوں گا. 2 قرآن کی آیات، 2 اللہ کے نبی کی حدیث. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو وہ آگے والا لفظ میں کہوں گا نہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. سب سے پہلے سورۃ الہود کی آیت، اللہ رب العزت نے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ بتا دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جاؤ میرے خلیل ابراہیم کو اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو خوشخبری دے کر آؤ. کس کی؟ بیٹے کی. کس کی خوشخبری دے کر آؤ؟ بیٹے کی. اب جب بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ کی بیوی، کس کی بیوی؟ بیوی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. انہوں نے تعجب کیا کہ ہائے کیسے اللہ ہمیں دے گا بیٹا، حال یہ ہے کہ ہم کیا ہو چکے ہیں؟ بوڑھے ہو چکے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کی زبان سے ایک جملہ کہلوایا. فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت. جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کیا آپ تعجب کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے امر کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، آپ کو اس میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے ابراہیم کے اہل بیت، آپ پر تو اس سے پہلے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہی، آپ پر اے اہل بیت اس سے پہلے بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ حضور حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کسے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو اعتراض تھا، جو ایک وسوسہ تھا، جو اشکال تھا، وہ کس کو تھا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو تھا۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے کس کو کہا؟ اہل البیت، وہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی۔ تو اس لیے اہل بیت سے مراد کیا؟ بیوی ہوتی ہے۔ صرف اور صرف بیوی نہیں میں کہہ رہا، لیکن بیوی بھی ہوتی ہے، اور پہلا مصداق ہی بیوی ہوتی ہے۔ دوسری دلیل سورۃ القصص کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا بھی واقعہ اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، مدین جا کر ان کا نکاح ہوا، واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی تھی، اور حال یہ تھا کہ راستہ بھول گئے۔ کیا ہوا جی؟ راستہ بھول گئے، رات بھی تھی اور سخت سردی بھی تھی، اور ایک اکیلے موسیٰ اور ساتھ میں کون ہے؟ ان کی بیوی ہے۔ مفسرین کرام نے اس بات کو متفقہ طور پر نقل کیا ہے کہ صرف اور صرف اس وقت حضرت موسیٰ کی بیوی تھی، حضرت موسیٰ کا کوئی بچہ وغیرہ ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال لآلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخیر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون۔ قال لأہلہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ اپنے گھر والی کو، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو کیا کہا؟ انکسو، ٹھہرو، کیا کرو؟ ٹھہرو، رکو یہاں۔ انی آنست نارا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ کیا ہے؟ آگ ہے، مجھے آگ کے ہونے کا کیا ہے؟ کچھ گمان ہوا ہے، میں نے دھواں دیکھا ہے یا آگ کی روشنی دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے وہاں پر کیا ہے؟ آگ ہے۔ پھر فرمایا نار لعلی آتیکم منہا بخیر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، میں جاؤں یا تو وہاں سے کوئی راستے کا پتہ لے کر آؤں، یا پھر وہاں سے آگ لے کر آؤں۔ اگر آگ لے کر آؤں تو لعلکم تصطلون، تاکہ ہم اس آگ سے کیا حاصل کریں؟ تپش حاصل کریں، اپنی اس سردی کو کیا کریں جی؟ دور کریں۔ تو فرمایا قال لأہلہ، اہل سے مراد کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کی بیوی کو کہا جا رہا ہے۔ تو اہل بیت سے مراد بیوی بھی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے کا میں ذکر۔ دو روایت سورۃ الاحزاب کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دو تفسیر کی کتابیں، ابن کثیر اور روح المعانی۔ کتنی کتابیں؟ دو، ابن کثیر اور روح المعانی۔ دونوں کتابوں کے اندر دونوں مفسرین قرآن نے اس آیت کی تشریح کے اندر، اس آیت کی شرح کے اندر ایک جو ہے وہ روایت نقل کی ہے۔ وہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کس کی روایت ہے جی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ بیوی۔ اس آیت کا مصداق کیا ہے؟ حضور کی بیوی۔ اور جو آگے جملہ ارشاد فرمایا نا وہ بڑا باکمال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے اس آیت سے مراد حضور کی بیویاں نہیں ہیں، میں عبداللہ ابن عباس اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے کیا ہوں؟ اتنی بڑی بات، اور صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن ہے عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے حضور کی بیویاں حضور کے اہل بیت نہیں ہیں، میں عبداللہ ابن عباس اس کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے کیا ہوں؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جس کو
شک ہونا وہ مجھے بتا دے، میں اس کو اس کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی، لاڈلی بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم اہل البیت، کہ اے گھر والیو یا اے گھر والی آپ پر کیا ہو، اللہ کی سلامتی۔ اور اماں جی کہتی ہیں اس وقت میں تھی اکیلی گھر میں، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، اور اماں جی کہتی ہیں میں نے اس کا جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں سے اہل بیت سے تو کون مراد ہے؟ حضور کی بیوی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے وہ حضور کے اہل بیت میں جو ہے وہ سب سے پہلی کیا ہے؟ مصداق ہے۔ حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ بیک وقت حضور کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں۔ بیک وقت حضور کے نکاح میں کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں۔ سن لو، یاد تو مشکل کام ہے، کیا ہے جی؟ مشکل کام ہے۔ سن لو، مجھے الحمدللہ جو ہے وہ 11 کے نام آتے ہیں بحمد للہ تعالی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نکاح ہوا تو حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور اماں خدیجہ کی 40 سال۔ اور جب یہ نکاح ہوا تھا اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت سے 15 سال پہلے یہ نکاح ہوا۔ تو سب سے پہلے بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، دوسری حضرت سودا، تیسری حضرت عائشہ بنت ابو بکر، چوتھی حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، چوتھی حضرت زینب، پھر جو ہے وہ زینب بنت جحش، اور ایک زینب بنت خزیمہ، پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 11 کی 11 بیویاں حضور کی کس میں شامل ہے؟ اہل بیت میں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی ایک اہل بیت کے فرد کو نہ مانے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور اگر کوئی 11 کے 11 کو نہ مانے اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ آگے میں پوری روایات نقل کروں گا جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا ہونا ایمان کی شرط ہے۔ ایمان کی کیا ہے جی؟ شرط ہے۔ تو ایک جو ہے وہ حضور کی اہل بیت میں کون شامل ہے؟ حضور کی بیوی۔ ہر صحابی نبی کا دیوانہ